نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے اللہ کی طرف سے لوگوں کی جانب، اور آپ 5 اولی العزم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اولی العزم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 5 عظیم انبیاء ہیں اور نوح علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے لوگو، کہ میں تمہیں صاف صاف خبردار کر رہا ہوں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اسی کی جو حقدار ہے عبادت کا، اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا اور تمہیں سہارا دے گا اور تمہیں بہت دے گا اور تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتے ہو، تو بس اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے مالک، میں نے اپنے لوگوں کو رات اور دن بلایا، اور پھر یقیناً میں نے انہیں عوامی طور پر سمجھایا، اور پھر یقیناً میں نے انہیں کھلے عام دعوت دی، اور پھر میں نے انہیں چپکے چپکے سے بھی سمجھایا، لیکن میری سب کوششوں کے باوجود یہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے۔ 950 سالوں سے وہ رات دن اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ 950 سال وہی خدا نوح علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی کہ اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ ضائع مت کرو، اب کوئی تمہیں مزید نہیں سنے گا۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے خلاف عرض کی اور کہا، اے اللہ، کسی بھی نافرمان کو زمین پر نہ چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد کر دیں۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اب اس مشہور کشتی کے بنانے کا حکم دیا جا چکا تھا، اور وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور وہ ان کو کہتے کہ کیا تم نبی کے بعد ایک بڑھائی بن گئے ہو؟ ہاں، تو تم اب ایک مامار ہو، ہمیں تو لگا تھا کہ تم پیغمبر ہو، تم ایک صحرا کے درمیان ایک کشتی بنا رہے ہو۔ تمہارے ساتھ کوئی تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ انہوں نے ان کو سیلاب کے عذاب سے بھی خبردار کیا، لیکن وہ آگے سے بولے، اچھا تو پھر لے آؤ، جلدی کرو، کہاں ہے سیلاب، کہاں ہے عذاب، ہاں جلدی کرو، لے بھی آؤ اسے، کہاں یہ 950 سال گزر چکے ہیں، تم جھوٹے ہو، تم مجنون ہو۔ اور پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھولے، تو یہ ہمارے حکم کی تکمیل تک رہا۔ زمین کے تنور سے جوشیلا پانی پھوٹ نکلا اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی حکم الہی سے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں نوح علیہ السلام واحد مسلمان تھے۔ نوح علیہ السلام کے علاوہ ہر کوئی مشرک تھا۔ نوح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو اپنے لوگوں کی طرف بھیجا، اور نوح نے کہا کہ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ تم کسی کی بات نہ کرو سوائے اللہ کے، اسی سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں نے انہیں کہا کہ اپنے خدا سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بارہا توبہ قبول کرنے والا ہے، اور تم پر کثرت سے بارش بھیجے گا، اور تمہارے مال اور اولاد بڑھا دے گا، اور باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اور نوح نے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے تمہارے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے، اور ان میں چاند کو خوب چمکتا بنایا، اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور تمہیں زمین کی خاک سے بنایا، اور پھر تمہیں زمین میں واپس لے جائے گا، اور روز آخرت تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے وسیع و عریض بنایا کہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ اے میرے خدا، میں نے پکارا اپنے لوگوں کو دن اور رات کے ہر گھنٹے اور ہر لمحے، میں نے انہیں کھلم کھلا بلایا، اور میں نے ان کو چپکے چپکے سے بھی بلایا، میں نے ان کو دن میں بلایا، میں نے ان کو رات میں بلایا، میں ان کے گھروں میں گیا، میں ان کی مجلسوں میں گیا، میں نے ان سے اکیلے میں بات کی، میں نے ان سے گروہوں میں بات کی، اور وہ مجھ سے دور ہی بھاگتے رہے۔ جتنا بھی وہ ان کو سمجھاتے وہ اتنا ہی ان سے دور بھاگتے، جتنا وہ ان کو تبلیغ کرتے اتنا ہی حالات برے ہوتے چلے جاتے۔ اور دراصل میں نے جتنی بار ان کو بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور ان پر کپڑے اوڑھ لیے، اور انکار پر ڈٹے رہے، اور اپنے آپ کو فخر سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے یہ سب 950 سالوں تک کیا۔ 950 سالوں تک وہ دن اور رات تبلیغ کرتے رہتے، وہ بند کانوں والوں کو سمجھاتے رہے بہت صبر کے ساتھ۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے
اور بہت سی روایت کہتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پیروکار نوح علیہ السلام کو ماننے والے 950 سالوں میں 80 لوگوں سے زیادہ نہیں بڑھے، اور کچھ روایت یہ کہتی ہیں کہ صرف 10 لوگ تھے۔ یہ 80 لوگ کون تھے؟ ان کے بیک گراؤنڈز کیا تھے؟ ان کا معاشرے میں، ان کا سوسائٹی میں کیا جگہ تھی، کیا رتبہ تھا؟ آپ معلوم کریں گے کہ ان میں سے ہر ایک وہ لوگ تھے جو معاشرے میں کوئی اہم نہیں تھے، وہ مقبول لوگ نہیں تھے، مشہور نہیں تھے، وہ لوگ نہیں تھے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں، جیسے کہ کسی قبیلے کے سردار یا کسی قوم کے رہنما۔ وہ بیشتر کسان تھے، سادہ لوگ، اور وہ انہیں قدیم زمانے کے لوگ کہہ کر پکارتے تھے۔ اور جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت سنی، انہوں نے قبول کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، انہوں نے اسے در حقیقت بہت جلد قبول کر لیا۔ اور نوح کے دور میں ایک بادشاہ تھا، بلا شبہ وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق حکمرانی نہیں کر رہا تھا، اور وہ بادشاہ اللہ کو معبود نہیں جانتا تھا، اور وہ بھی ایک مشرک تھا۔ اور اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دے رکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کو نہ سنیں۔ اس نے کہا اب سے کوئی نوح کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، کوئی نوح کو نہیں سنے گا، اور اگر نوح تمہارے گھروں پر آتا ہے تو اس پر دروازے بند کر دو، اسے اپنے گھروں میں نہ آنے دو، اسے اپنے ساتھ نہ بیٹھنے دو، اس کی مت سنو، اس کے ساتھ مت بیٹھو۔ اور وہ بادشاہ اسے احساس ہوا کہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کو سننا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح ان کے رہنما اور امیر اور سیاسی رہنما، یعنی معاشرے کے صاحب اختیار آدمی، نوح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا ہمیں تمہاری طرف سے کوئی مدد یا فائدہ حاصل نہیں ہے، مطلب کہ تم ہم سے کسی طرح بھی بہتر نہیں ہو۔ اور پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو یہ بتایا کہ جو لوگ تمہارے پیروکار ہیں ہم میں سے انتہائی کمزور اور کم تر لوگ ہیں، اور وہ بنا سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے کمزور اور مفلس لوگ تھے، اور یہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایسے ہی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایسے ہی لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایسے ہی لوگ صالح علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی شروع میں پیروی کی عموماً کمزور اور مفلس ہوتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر نعمت نازل کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری پیروی کیوں کریں، تمہارے ساتھ کیوں کر بیٹھیں جبکہ تمہارے ساتھ یہ غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے لوگوں، کون مجھے سہارا دے گا، کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا اگر میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کی سزا دے؟ کون میرے ساتھ رہے گا؟ یہ اللہ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، ان لوگوں کو سننے کا حق ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ میرے ساتھ رہیں گے، میں ان کو ہرگز نہیں چھوڑ رہا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے سکھایا۔ اور انہوں نے انہیں بتایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی نبی آتے تو وہ کہتے کہ تمہیں فرشتہ ہونا چاہیے یا مختلف ہونا چاہیے، تمہیں انسانی روپ میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نوح علیہ السلام نے انہیں بتایا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں۔ وہ پورے معاشرے میں اکیلے لڑتے رہے اور انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ کس نے ہار مانی؟ ان کے لوگوں نے ہار مانی، نوح علیہ السلام نے نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام ڈٹے رہے یہاں تک کہ وہ اکیلے تھے اور لوگوں نے انہیں ٹھکرا دیا تھا، انہوں نے ہار مان لی۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور تمہارا یہ جھگڑا ہمارے ساتھ بہت طول پکڑ چکا ہے، ٹھیک ہے اب لاؤ ہماری طرف جسے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم سچے ہو۔ ایک انسان ہی پورے معاشرے کے خلاف کھڑے ہونے کے قابل تھا، اور آخر میں وہی لوگ جنہوں نے پہلے منہ پھیر لیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر تم قابو نہ پائے اے نوح، اگر تم نہ رکے تو پھر تم یقیناً ان میں سے ہو جاؤ گے جنہیں ہم پتھر سے موت کے گھاٹ اتارا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی انہوں نے پیروی کی، انہوں نے میری اتباع نہیں کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ نوح کو وحی بھیجی گئی کہ اب کوئی تمہارے لوگوں میں سے ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، سو رنج نہ کرو اس پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اگر ایسا ہے تو نوح علیہ السلام نے اپنی عقل مندی اور ذہانت سے انہوں نے یہ کہا اگر ایسا ہے تو زمین پر ان مشرکوں کے بسنے کا کوئی جواز نہیں، اگر وہ رہے تو وہ اپنی اولادوں کو بھی بھٹکاتے رہیں گے اور آگے ان کی اولادوں کو بھی، اور وہ دنیا کو فساد اور دیگر مواد سے بھر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنی مشہور دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، تو روح زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔
اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو کوئی ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو ان کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ اے نوح، میں نے جواب دیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور ہمارے سامنے کشتی تعمیر کرو، اور میری وحی کے بارے میں سوال نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو نا انصافی کرتے تھے، وہ سیلاب میں ڈبا دیے جائیں گے۔ تو اب اس مشہور کشتی کو تعمیر کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جائیں، عجیب بات ہے، اور وہاں پر ایک بڑی کشتی تعمیر کریں، اور وہ یہ بڑی کشتی بنائیں صحرا کے وسط میں۔ عام طور پر جب آپ کشتی بناتے ہو تو آپ اس کو سمندر کے قریب بناتے ہو، بحر کے قریب، دریا کے قریب، تاکہ کم از کم وہ کشتی دریا میں جا سکے اور استعمال ہو سکے۔ بھلا کیا پوائنٹ بنتا ہے کشتی بنانے کا پہاڑ پر صحرا کے وسط میں؟ بس نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، اور نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت میں کشتی تعمیر کرنا شروع کی۔ جبریل نوح علیہ السلام کو سکھانے نیچے آئے کہ کشتی کیسے بنانی ہے۔ نوح کی کشتی، ایک بڑی کشتی، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے میں 100 سال صرف کیے۔ اس وقت اس علاقے میں زیادہ درخت نہیں تھے، تو نوح علیہ السلام نئے درخت لگاتے اور ان کے اگنے کا انتظار کرتے، اور پھر نوح علیہ السلام اس لکڑی کو کاٹتے اور اسے کشتی میں ڈال دیتے، یہاں تک کہ وہ ایک بڑی کشتی میں تبدیل ہو گئی۔ کتنی بڑی، کتنا حجم تھا! روایت میں آتا ہے، جن میں سے بعض نے کہا کہ یہ 80 گز لمبی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ 100 گز لمبی تھی، اور ایک ایکسٹریم روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 1000 گز، اور ان کا اجماع ہے کہ یہ کم از کم 30 گز اونچی تھی۔ یہ 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، جب بھی لوگوں کے سردار ان کے نزدیک سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر جملے کستے۔ نوح، کیا تم مجنون ہو گئے ہو؟ تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم کشتی بنا رہے ہو جبکہ یہاں کوئی سمندر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے آگے سے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے، تمہارے تمسخر پر، اور تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ وہ بے عزتی سے بچا لے گا، اور کون دائمی عذاب کا مزہ چکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں جانے کی ہدایت دی، اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے جانے کی، اور اپنے ساتھ اپنے خاندان کو، اور لے جائیں ایک جوڑا نر اور مادے کا، ہر جانور کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، انہوں نے ان کو ایک نشانی بتائی کہ جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے تو تم اور تمہارا خاندان اور تمہارے پیروکار ساتھ رہنا اور کشتی پر سوار ہو جانا۔ اور نوح علیہ السلام نے اس علامت کا انتظار کیا، اور وہ نشانی کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پانی ابھر کر تنور سے باہر آنے لگے، پھر وہ تمہارے لیے دلیل ہے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور نوح علیہ السلام نے اس علامت کا انتظار کیا، اور ایک دن پانی تنور سے پھوٹنے لگا۔ تب نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ وقت آ گیا ہے، انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بلا لیا اور کشتی میں چلے جانے کا حکم دیا۔ کشتی کے سامنے مختلف جنسوں کے تمام جانور انتظار کر رہے تھے، قطار لگا کے کشتی میں سوار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے طوفانی پانی سے، خدا کی طاقت، اور ہم نے ریزہ ریزہ اور فاش کر دیا، اور سوراخ کر دیے ہر حصے میں، پہاڑوں سے، وادیوں سے، اور ہر جگہ سے زمین اور آسمان کا پانی مل گیا حکم الہی پر۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یام، سام، حام اور یافس۔ سام، حام اور یافس ایمان لائے، اور وہ ان کے ساتھ کشتی پر تھے، اور یام وہ کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام یا کنعان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ مل جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ ان کا وہ بیٹا مادی دنیا کی حد تک سوچ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ میں پناہ تلاش کر لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی چیز آج تمہیں بچا نہیں سکتی سوائے خدا کی رحمت کے، لیکن پھر بھی اس نے انکار کیا۔
لہروں نے انہیں جدا کر دیا اور وہ ڈوب گیا۔ سوچے ذرا کہ آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے اور لہریں آپ کو اور اسے آہستگی سے الگ کر رہی ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے کا آخری وقت ہے۔ کیا ہی مشکل صورتحال ہے، سبحان اللہ العظیم۔ فوراً سے نوح علیہ السلام اڑے اور انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے خاندان کا حصہ ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ سب سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے نوح، وہ تمہارے خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا اور کہا تھا کہ میں تمہارے خاندان کو محفوظ کر دوں گا سوائے ان کے جو کافر ہیں۔ تاہم جس خاندان کی میں بات کر رہا تھا وہ ایمان والے ہیں، لیکن تمہارا خاندان جو نافرمان ہے میں انہیں محفوظ نہیں کروں گا۔ یہ میرے اور تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے، بیچ میں دخل اندازی نہ کیجو، مجھ سے وہ پوچھنے کی جرات نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں آگاہ کرتا ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ جاہلوں کے ساتھ نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کسی جھجک کے بغیر اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ جب وہ کشتی میں چلے گئے انہوں نے کیا کہا؟ بسم اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ کشتی تیرتی گئی لہروں کے زور سے، پہاڑوں کی طرح۔ یہ وہ کشتی نہیں تھی جس نے انہیں لہروں سے بچا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے کہ نوح علیہ السلام اپنا کردار ادا کریں، صرف کشتی بنائیں، لیکن یہ کشتی نہیں ہے جو تمہارے لیے کچھ بھی کرے گی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اقتدار ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ ہے جس نے تمہاری حفاظت کی اور تمہیں بچا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری طرف چل کر آتے ہو تو میں تم تک دوڑ کر آؤں گا۔ اور نوح علیہ السلام اس کشتی پر رہے ایمان والوں کے ساتھ 6 مہینوں تک، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ دعا کرو، اور انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور 6 ماہ تک اللہ نے محفوظ کیا نوح علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو کشتی میں، اور پھر حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی جذب کر لو، اور پھر سیلاب ختم ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی کے اندر تھے، سو وہ نہیں جانتے تھے کہ ان 6 ماہ میں کہاں پر پانی ہے اور کہاں پر نہیں۔ تو نوح علیہ السلام پرندوں کو بھیجتے، خاص کر کبوتر کو، اور ہر روز جب کبوتر واپس آتا تو اس کے پنجے صرف گیلے ہوتے۔ سو ایک دن انہوں نے اس کبوتر کو بھیجا اور وہ زیتون کے پتوں کے ساتھ واپس آیا۔ تب نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اب پانی خشک ہو رہا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اس کبوتر کو واپس بھیجا۔ اب کی بار اس کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تب نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب پانی خشک ہو چکا ہے، اور کشتی کوہ جودی پر مکمل طور پر ٹھہر گئی۔ یہ جودی کی پہاڑی پر اتر گئی، اور جب یہ وہاں ٹھہری نوح علیہ السلام کی کشتی سبحان اللہ یہ پہاڑ پر بنی اور پہاڑ پر ہی اتار دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے کشتی کو ایک نشانی، ایک معجزے کے طور پر چھوڑ دیا۔ کیا کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ کشتی تب تک وہیں موجود تھی، اور لوگوں نے اسے تلاشا، اس کا مشاہدہ کیا، اور لوگ اس پر بات کرتے، اور آج بھی وہ اس کے فوسلز کے متعلق بات کرتے ہیں، اور سائنٹسٹ ابھی بھی دریافت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کشتی در حقیقت ابھی تک وہاں پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور 79 لوگوں کو اور باقی جانوروں کو بچا لیا، اور نوح علیہ السلام باہر آئے یہ جانتے ہوئے کہ اب کوئی نہیں ہے زندہ زمین کی سطح پر۔ نہ صرف یہ، یعنی نوح علیہ السلام کے وقت میں کوئی بھی صاحب اولاد نہیں تھا سوائے نوح کے، اس لیے ہر نسل نوح علیہ السلام تک جاتی ہے، اور اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس سام، حام اور یافس تھے۔ سام کی طرف سے عرب، فارسی اور رومی ابھرے، اور حام سے نسب داری شروع ہوئی جنہیں وہ قبطی کہتے ہیں، اور سوڈانی، بر اعظم افریقہ کی اور گہری رنگت والے لوگ۔ اور یافس کی جانب سے ترکی ابھرے، اور کچھ قبائل خزرس اور سلس کہلاتے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج بھی انہی میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام اس کے بعد بھی زندہ رہے۔ کچھ ہمارے عالم کہتے ہیں کہ وہ مزید 150 سال زندہ رہے، اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ وہ مزید 250 سال زندہ رہے۔ البتہ نوح علیہ السلام نے 1000 سالوں سے زائد کی عمر میں وفات پائی، اور یہ بہت سی روایات میں ہے کہ نوح علیہ السلام مکہ میں دفن ہوئے۔
صبر کا دامن تھام لو آخر تک، آخری نتیجے تک، کیونکہ آخر میں کون فتح یاب ہوگا؟ وہ جس کے پاس خدا کا شعور ہے۔ صبر کرو اور یاد رکھو کہ اختتام پر جو جیت جائیں گے وہی ایمان والے ہیں۔ نوح علیہ السلام جیت گئے، لیکن وہ 950 سال کے بعد جیتے۔